السلام علیکم جی میرے پیارے پاکستانیوں، سناؤ کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو باقی جناب باتیں جو وہ تو سمجھیں، خبریں تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن باتیں ہیں ہمارے بعد، بلکہ ہم سے ہی بنگلہ دیش الگ ہوا 1971 میں۔ تو وہ بھی ہماری طرح ایسے ہی آج سیلاب آ گیا، آج زیادہ دھوپ پڑ گئی، آج بارشیں زیادہ ہو گئی، آج یہ ایریا بہہ گیا، آج وہ ایریا بہہ گیا۔ تو چلتا رہا ان کا بھی کام، جبکہ جب ہمارے ساتھ تھے تو ہم لوگ ان کو اچھوت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو جائے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے، ایک ریٹائرڈ صوبے دار صاحب تھے، ابھی زندہ ہیں، تو اللہ انہیں صحت دے، ایسے باتوں باتوں میں ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا ملک فوج نے گنوا دیا، یا سیاستدانوں نے، جس کی بھی غلطی تھی۔ تو وہ جو ریٹائرڈ صوبے دار صاحب تھے نا، انہوں نے کہا کہ اچھا ہی ہوا وہ لوگ ہم لوگوں سے الگ ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ لیکن اگر صحیح طرح دیکھا جائے تو ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ ان کے ہاں کپاس نہیں ہوتی، لیکن ٹیکسٹائل میں آج بنگلہ دیش کا نام ہے۔ پھر ان کے ہاں شاہد افریدی نہیں ہے، عمران خان نہیں ہے، ان کے گراؤنڈ ہیں جو وہ بھرے ہوئے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان گراؤنڈوں میں۔ اور ہمارے پاس جو ہمارے گراؤنڈ ہیں وہ جنازہ پڑھنے اور دعوت ولیمہ وغیرہ، پارٹیاں وغیرہ ان کے کام آ رہے ہیں، کسی کام کے نہیں رہے۔ دنیا میں جو ٹکا ہے نا، ٹکا وہ چھا گیا ہے، اور روپیہ ہے جو اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے جو ان کے ملا لوگ تھے نا، ان کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش بنایا اور ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا۔ نہ ہم لوگ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، عجیب و غریب کشمکش میں۔ وہ کہتے ہیں نا، دو کشتیوں کے مسافر، ہم لوگ دو کشتیوں کے مسافر ہی ہیں، اور جو دو کشتیوں کا مسافر ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہر چیز کو کنٹرول کیا۔ آج انہوں نے مصنوعات ہیں جو وہ کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ اگر صرف یو اے ای کی بات کریں نا، تو یہاں پر بنگلہ دیش کا ایک پران ہے، وہ ایک برانڈ ہے، وہ ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں بنا رہے ہیں۔ جہاں پر پہلے آپ کو انڈیا کی چیزیں نظر آتی تھیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے تو پران کی ہر چیز پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھی تو انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جو بنگلہ دیشی لڑکیاں ہیں وہ وہاں پر، جیسے آپ مال کے اندر انٹر ہوں گے جہاں پر کھانے پینے کا سامان ہے، تو وہاں پر وہ لڑکیاں ہیں، وہ آپ کو باتوں میں لگا کے کھینچ تان کے وہ پران کا جو برانڈ ہے یا وہ جو سٹال ہے وہ اسی کی طرف لے کے جائیں گی۔ اگر آپ ہمارے یہاں پر جو احمد اور میچلز وغیرہ کے اچار ہیں، شان وغیرہ، یہ بہت زیادہ چلتے تھے، مسالے ہو گئے، اچار ہو گئے، یہ وہ، وہاں پر بھی انہوں نے سیم پیکنگ کی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر پران لکھا ہوا ہے۔ اور ہماری کوئی بھی چیز ہے جو وہ نہیں چل رہی، اور اگر ہم لوگ کسی طرح ہماری کوئی مصنوعات باہر آ جاتی ہے تو اس میں بھی نقص نکل آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بدنیتی کرتے ہیں ہر چیز میں، جبکہ پران کی پرائسنگ کم ہے اور کوالٹی صحیح ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ۔ آپ انرجی ڈرنکس دیکھیں، آپ شربت دیکھیں، جہاں پر روح افزا پڑا ہوا ہے وہاں پر ان کا بھی پڑا ہوا ہوگا۔ آپ ان کے انرجی ڈرنکس دیکھیں، جہاں پر بڑی بڑی برانڈڈ کمپنیاں ہیں وہاں ساتھ میں وہ بھی پڑا ہوا ہے۔
دنیا جہان کی کھانے پینے کی چیزیں وہ بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں یا عوام ہیں یا جن کے پاس بھی پیسے ہیں انہوں نے بھی جا کر بنگلہ دیش میں لگائے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں اس ملک سے ہر بندہ سرمایہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ اپنے ساتھ ہی ناانصافی کریں گے تو ہمارا بھلا کہاں سے ہوگا؟ نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں، ہم نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی ہمت دکھائے، ایک بندہ بھی یا ایک ڈپارٹمنٹ بھی مخلص ہو جائے نا، تو تب بھی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا ہے، ایک دم سے ہی پوری لائن سیدھی ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فالو کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔